اندر کے میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے، میرے پاس تو کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں جب میں کال اٹھایا کرتا تھا ونس اپون اے ٹائم، کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں لوگ ایک دم جلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کال آپ کے ہم تو کرتے ہیں تو اٹھاتے نہیں مفتی صاحب. جب میرا موڈ ہوتا ہے نا تو میں کالیں اٹھانا دھڑا دھڑ شروع کر دیتا ہوں، پھر ایک دم بند کر دیتا ہوں. آپ کیا ایسا کیوں؟ میری مرضی، میرا فون ہے، میری جیب ہے، میرا کان ہے، میری مرضی. اس میں آپ یہ اس میں کیوں کیا؟ میں جب دیکھتا ہوں کہ بھائی میں پاگل ہو رہا ہوں فون سن کے تو میں بند کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنی ضروری بات ہے، اتنی ضروری بات ہے. ہمارے محلے میں ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بیچارے ڈاکٹر بن کے ان کا خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کا علاج کرتے کرتے خود دنیا سے چلا جاؤں. کوئی محلے میں کوئی ایمرجنسی ہو، لوگ ان کا گیٹ جا کے بجا رہے ہیں. ظاہر ہے ایمرجنسی تو ہوگی نا، کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہوگا، کسی کے گردوں میں پین ہوگا. وہ ڈاکٹر بیچارے کا ایسا حشر کیا لوگوں نے کہ وہ اس کو خود ہارٹ اٹیک، ڈاکٹر صاحب کو خود کیا ہو گیا کہ کوئی کسی بھی، اب لوگ تو آئیں گے بھائی ایمرجنسی ہے یار، ہم کچھ تو کرو، اس کو کچھ تو نیمبو چٹاؤ، کچھ قہوہ پلاؤ، کچھ ٹیکا لگاؤ، کچھ تو کرو نا. ٹھیک ہے ہم بڑے ہاسپٹل جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سو رہے ہو اور یہ بندہ کو نہیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنا علاج یہ کیا، انہوں نے بولا بھائی میں تو مر جاؤں گا اسی طریقے سے، نہ دن میں چین نہ رات میں چین. وہ رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتے اور گیٹ کے سب سے کونے والے بالکل دوسری طرف جہاں آواز ہی نہ آئے، بیل بھی رات کو بند کر دیتے. ایک دن کوئی محلے میں ایمرجنسی ہوئی، کسی کو اٹیک ہوا، کیا ہوا، جا کے دروازہ بجایا ڈاکٹر صاحب کا. گیٹ تھا لوہے کا، دھاڑ دھاڑ ڈاکٹر جوں بھی نہیں رینگ رہی. پھر پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیے لوگ. ابے کوئی بندہ مر رہا ہے، وہ پڑے ہوئے سو رہے، وہ اپنا فجر کی نماز کے پابند تھے، اٹھ کے آئے تھے بہت اچھے. اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے امریکہ کا انہوں نے ویزا مسترد کر دیا. امریکہ ان کو جاب مل رہی تھی، بہت اچھے. انہوں نے کہا میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں. یہ نہیں کہ اولڈ ہاؤس میں ایدی سینٹر میں جمع کرا کے اماں کو نکلنا، نہیں میں نہیں جاؤں. اچھے آدمی سے پہلے تو اپنی ماں ہے نا، مجھے وہ منظر یاد ہے، پتھر مار رہے ہیں، دھاڑ اتنے بم دھماکے، پوری محلہ نکل آتا تھا. وہ نہیں اٹھتے، وہ اپنا آرام سے فجر کے بعد اٹھ کے آتے، نماز پڑھتے. کیا ہوا کہ ان کو کوئی غرض ہی نہیں. وہ کہتے بھائی میں خود ہارٹ پیشنٹ بن چکا ہوں. ایسے تو ہر دوسرے دن کوئی آئے گا کبھی کسی کا کوئی ایمرجنسی. خدمت کا بھی ایک اصول ہے نا، ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں ہم کس سے مسئلہ پوچھیں، آپ اگر اتنی ایمرجنسی میں فون نہیں اٹھاؤ گے. بھائی میں اکیلا پوری دنیا میں مفتی نہیں ہوں. آپ بنوری ٹاؤن فون کرو، آپ جامعہ فاروقیہ فون کرو، گوگل پہ سرچ کرو، بنوری ٹاؤن کا نمبر آئے گا، جامعہ الرشید کا نمبر آئے گا، دارالعلوم کرنگی کا نمبر آئے گا. آپ پنجاب میں ہو تو جامعہ اشرفیہ کا نمبر آئے گا. یہ سارے دین کے ادارے ہیں. آپ کو شرعی مسائل بولو بتائیں گے، آپ کو بتائیں گے. یہ گائیڈ تو ہر وقت نہیں اٹھایا جا سکتا. جب میں سمجھتا ہوں بالکل وہ پرانا جو دماغ فریش ہو گیا نا، پھر میں فون اٹھانا شروع کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے بھائی کوئی بیچارہ واقعہ، یہ اسٹائل ہے ہمارا. آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم متعین کرتے، وہ کر کے دیکھا وہ بھی نہیں بن پا رہا. اس میں پھر لوگوں، مجھے کوئی ایمرجنسی کام پڑتا ہے تو لوگوں کو فون نہیں اٹھا پاتا. خیر تو اور بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، اب بھی لوگ میرے پاس آ کے مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رشتہ بتائیں. میں نہیں بتاتا رشتہ، میں مارنا پیٹنا شروع کر دوں گا. مذاق نہیں کر رہا. انسان کی برداشت کی ایک انتہا. کل بھی ایک صاحب آئے ایسے باتوں میں گھننے بن کے ایسے آرام سے آ کے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے نا یوں کر رہے ہیں جیسے بالکل مجھے کوئی کام ہے ہی نہیں. اسٹائل سے میں سمجھ گیا بیٹا یہ بندے کو رشتہ چاہیے. تو میں نے کہا میں کام کر رہا ہوں، مصروف تھا میں آفس میں. انہوں نے کہا آپ کرتے ہیں؟ میں آرام سے بیٹھا ہوں. مجھے پتا تھا کہ اتنا نیک. پھر وہی تھوڑی دیر میں رشتے کی بات، اگر میں آپ کے بیان سن کے بہت متاثر ہوا ہوں، اگر کوئی ایک کہنا یہ چاہ رہے تھے اچھی سی بیوہ مل جائے. میں نے کہا بھائی میں رشتے نہیں کرا. پھر بھی نہیں کہہ رہے چلے میں ویسے ہی بیٹھا ہوں، کوئی ہو تو بتائے. تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں اتنا نیک کام ہے آپ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو میں یہ والا کام شروع کر. اس سے زیادہ ضروری کام ہے یہ کام، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم راستے میں سبیل کھول کے بیٹھ جائے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے تو گنہگار ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس کے لیے عالم بننے کی کیا ضرورت تھی. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا کلینک بند کر کے لوگوں کو مٹکے لے کے پانی پلا رہا ہو، آجا بھائی فری میں شربت پلا رہا ہو. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا آپ نے یا کلینک بند کر کے رشتوں کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا؟ مجھے بتاؤ جینا ہاسپٹل میں کوئی اچھا سرجن ہے، کبھی اس کے پاس گئے کہ حضرت میری کوئی اچھی سی شادی کراتے ہیں؟ وہ کہے گا تو گردے کٹوانا ہے، تو پتھری نکلوانی ہے، تو میرے پاس آ. یہ کوئی شادی دفتر نظر آ رہا ہے تجھے؟ آپ اس کو یہ دلیل دو گے کہ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے آپ. وہ کہے گا میں یہ چاپڑ لے کے بیٹھا ہوں یہاں پہ، چوڑی چاپڑ، یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ گوشت کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ میں قصائی نظر آ رہا ہوں؟ میں زیادہ بڑا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، لوگوں کے دل کا آپریشن کر رہا ہوں، میں وال سیٹ کر رہا ہوں. شادی دفتر بنے میرے بھائی رشتوں کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر شادی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو باتیں تو قرآن نے بھی کی ہیں، ترغیب دی ہے. نکاح کی ترغیب دینا یہ علماء کا ٹاپک ہے، شادیاں کرانا یہ علماء کا ٹاپک نہیں
نہیں ہے, سمجھتے ہو, نکاح کی ترغیب تو ہم ترغیب نہیں دے رہے رشتے والے, وہ ہمارا کام ہے, وہ قرآن و سنت کا کام ہے. تو یہ نہیں کیا کریں بہت زیادہ, اس میں آدمی کو پھر ہوتا ہے پھر میں بد اخلاقی پہ آؤں گا, ایک دفعہ بول دیتا ہوں نہیں کراتا, پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر چمک جاتا ہے. نہیں ہے, ناممکن ہے, ہوگا بھی تو بھی نہیں بتاؤں. جاؤ. اچھا اتنے تیز ہوتے ہیں وہ آپ اس کو بتا رہے تھے نا, اس کو کیا بتا رہے تھے, حالانکہ اس کو بھی میں ٹرخا رہا تھا اس کو بھی. ہمارا کام مردوں کو نہلانا ہمارا کام نہیں ہے. دیکھو ہم غسل دینے کا طریقہ بتائیں گے, مردے آپ خود نہلایا کرو اپنے. صاحب مجھے کہہ رہے کہ صاحب اتنا ثواب کا کام ہے, آپ محلے میں جا کے مردے کیوں نہیں نہلاتے, کسی کی میت ہوتی ہے آپ کیوں نہیں جا کے نہلاتے اس کا مردہ, اتنا ثواب ہے اس میں. میں نے کہا دیکھو خود نہانا بھی تو ثواب ہے نا. کہتے ہیں لوگوں کو مردوں کو نہلانا آتا نہیں ہے اس لیے آپ جا کے نہلا دیا ثواب ملتا. میں نے کہا لوگوں کو تو بھی نہانا نہیں آتا, غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے, تو میں جا کے بالٹی میں پانی ڈالوں گا ان کے اوپر. یہ ہے سنت طریقہ. بھائی ہم طریقہ بتائیں گے, چاہے مردے کو نہلانے کا ہو یا خود نہانے کا ہو. نہانا آپ نے خود ہے, آپ اپنی میت کو خود نہلائیں گے. بیٹا باپ کو نہلائے گا, بھائی کو نہلائے گا, بیٹی ماں کو نہلائے گی. یہ تو عیدی سینٹر سے بھی یہ کام نہ کروایا کرو, بری حرکت ہے. میت کو عیدی سینٹر بھیج دینا نہلانے کے لیے انتہائی گھٹیا حرکت ہے. تمہارے باپ جس کی موت ہوئی ہے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہیں کم از کم آخری خدمت تو خود کر لو اس کی. اتنی نفرت اس کی باڈی سے کہ عیدی سینٹر بھیج دیا جاؤ کہ نہلا کے لے آؤ. عذاب نہ ہونا. اور یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارا جس طرف جا رہا ہے, اللہ کی پناہ ہے, 100 دفعہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس کلچر سے. کم از کم یار آخری خدمت بیٹی ماں کی کر لے, اس کو خود نہلا تو دے. ایسا ہوتے ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو یہ کام علماء کا ہے نہیں, میتوں کو نہلانا, میتوں کو کفن دینا. بعض لوگ پروفیشنل بیسس پہ یہ کام کر رہے ہیں, ان سے کروائیں آپ, یا ویسے ہی کوئی فی سبیل اللہ کر رہا ہے تو کرو. میں نہیں کروں. سمجھتے ہو.